Assalamu alaikum. I'm Dr. Fatima Tawfiq. I'm consultant psychiatrist from St. Rangers Hospital. सबसे पहले तो माजरत चाहती हूँ, ज़रा फ्लू की वजह से आवाज़ ख़राब हुई हुई है. हम सब साइकाइट्री की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और हम ये बात जानते हैं कि जब भी हमें हमारे पेशेंट्स को ड्रग रेजिस्टेंस या टॉलरेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है तो दिल में बड़ी एक ख्वाहिश पैदा होती है कि हमें मज़ीद ड्रग्स की ज़रूरत है जो कि हमारे पेशेंट्स को फ़ायदा पहुंचा सके. तो उसी सिलसिले में आज एक बड़ा दिन है. आज हम एक न्यू ड्रग लॉन्च करने जा रहे हैं, कैरेप्रेज़ीन, और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी. प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस्टर आसिम हुसैन से कि वो तिलावत के लिए तशरीफ़ लाएँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. आज का हमारा ये प्रोग्राम दरअसल एक रिफ़्रेशर कोर्स की हैसियत रखता है क्योंकि इसमें हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बहुत सीनियर साइकाइट्रिस्ट, हमारे रिस्पेक्टेबल टीचर्स यहाँ मौजूद हैं जो कि हमें स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में रिवाइज़ करवाएंगे और लेटेस्ट रिसर्चेस के बारे में भी इंशाल्लाह ज़िक्र होगा. सबसे पहले हम पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे. उसके लिए पैनलिस्ट्स हमारे हैं जिन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ. सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद माजिद अली आबदी. सर प्लीज़. डॉक्टर नदीम इकबाल. मिस मुबशरा तैयबा. और स्पीकर के तौर पर सर मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने बहुत ही अजीज़ और रिस्पेक्टेबल टीचर मेरिटोरियस प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आफीदी, तमगा इम्तियाज़. सर प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बताएँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. आवाज़ ठीक है, ये गूंज है बहुत. थोड़ा सा दूर रह के बात की जाए मेरा ख्याल है, या थोड़ा करीब, यूँ ठीक है, यूँ ठीक है, सही है. सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड आई एम स्पेशली थैंकफुल टू Mr. Genex for organizing this program and giving us this opportunity to meet my friends, the stalwart of psychiatry like नईम साहब हैं, इधर जो है हमद सुहेल और अजमल काज़मी साहब हैं, सब जो है हमारे साथी इक़्तिदार साहब और सब, इनसे मुलाकात हुई है. तो मुझे टॉपिक दिया गया था कि पॉजिटिव पे बोले. मैंने कहा जब तक स्किज़ोफ्रेनिया पे प्रोग्राम हो रहा है और स्किज़ोफ्रेनिया के मतलब थोड़ा पता न चले तो वो थोड़ा सा बता के फिर हम पॉजिटिव सिम्टम पे आएंगे. तो और कोशिश होगी कि आप लोगों को 30 मिनट बोर ना करूँ, कम वक्त में निपटा दूँ. सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया लफ्ज़ जो था ये यूजिन ब्लाइलर ने कॉइन किया. इसका मतलब है स्प्लिट ऑफ माइंड. लेकिन अगर आप तारीख़ उठा के देखें तो इब्न सीना ने जो किताब लिखी है द कैनन ऑफ मेडिसिन, उसमें जो है उन्होंने एक कैफियत बताई है जुनून मुफरियत. और जुनून मुफरियत जो है वो बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया ही है. और इन्होंने 100 किताबें लिखी हैं. उस किताब की जो डमी कॉपी मैंने रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन में देखी, मैंने इशू कराई, तो बहुत हैरत हुई कि उन दिनों में 100 किताबें लिखना बड़ा मुश्किल काम है. तो मैंने उसकी तस्वीर भी डाल दी है कि ये किताब उन्होंने लिखी थी. और मेरे क्लास फेलो हैं जो PhD हैं एपिडेमियोलॉजी में, प्रोफेसर महबूब अली शाह, तो वो कह रहे थे हार्वर्ड में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो इस किताब को लेने के लिए, देखने के लिए हमें खिलाई लिबास पहनाया गया कि अंदर जाएं, जरासीम न लगे आप लोगों की किताब को तो ख़राब ना हो जाए. तो schizophrenia is basically a chronic psychotic disorder characterized by a fundamental disturbance of thinking, perception and emotion, but it does not spare any domain of mind. तो कॉग्निटिव की बात हुई तो थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर,
اس سب کو جو ہے اینڈ اٹس 1% ہوتی ہے پوری دنیا میں, میل میں فیمیل میں, کوئی اس سے مستثنا نہیں. ICD-11 میں تھوڑا سا سوچ رہا تھا کوئی ٹچ دے دوں. انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز 11th ورژن کا میں بھی حصہ تھا, اور مجھے جو چیپٹر دیا گیا تھا وہ بہت ہی تکلیف دہ تھا, اور وہ تھا سائیکو سیکچول ڈس آرڈر. اب تو سائیکیٹری سے ہٹا کے علیحدہ چیپٹر میں ڈال دیا. اس میں ایسی بیماریاں تھیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں. اینی ہاؤ یہ جنوری 2022 سے لاگو ہو گئی ہے, اور اس میں جو اسکیزوفرینیا کی جو وہ پرانی اقسام ختم کی گئی کہ یہ ہیبیفرینک, کیٹاٹونک اینڈ سو آن, یہ ختم کی گئی ہیں. اور اس میں اسکیزوفرینیا, اسکیزو افیکٹو, اسکیزو ٹائپل اور ایکیوٹ یہ ٹرانزٹ سائیکوٹک ڈس آرڈر کو رکھا گیا ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے, اس کے لیے ڈیوریشن میں کوئی فرق آیا ہے کچھ؟ کتنا عرصہ ہونا چاہیے مسلسل؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 1 month تک مسلسل یہ کیفیت ہو, تھنکنگ, پرسیپشن اور سیلف ایکسپیرئنس میں پرابلم ہو, لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی ڈیو ٹو اینی آرگینک پرابلم لائک ہیڈ انجری اور سبسٹنس یوز. دیز آر دی فیمس پیپل. جان نیش کو آپ سب جانتے ہیں, جس نے بیوٹیفل مائنڈ میں جو کردار تھا وہ سب کو دیکھنا چاہیے. اور میں نے اردو ورژن دیکھا اس کا, تو لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ نو بڈی از امیون ٹو اسکیزوفرینیا, لیکن اگر ان کا خیال رکھا جائے تو پھر جو ہے آپ اسے بہت فائدہ ہے. ایک میرا اسکیزوفرینک پیشنٹ جس میں میرے جناح کے سارے PG بڑے تنگ تھے, اب میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, اس کو میٹرک میں نے کرایا, انٹر کرایا, ابھی کمپیوٹر انجینئر ہو گیا ابھی, اور وہ ابھی بھی اس کو گھر والے نہیں رکھتے تھے, روڈ پہ سوتا تھا. پھر میں نے جناح میں اپنے پاس کئی مہینے رکھا تو ہمارے PG تنگ ہو گئے اسے. میں نے کہا میں تو تنگ نہیں ہوتا. خیر اب اچھا, یہاں پہ جب یہ پروگرام ہو رہا تھا تو میری خواہش تھی کہ یہ ڈاکٹر مبشرہ صاحبہ, کیونکہ سائیکالوجی بلکہ سوشل ورکر کا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے, تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ایک سائیکالوجسٹ کو بھی رکھیں اس میں, کیونکہ یہ ایک اچھی جرنل میں یہ پیپر چھپا ہے. اور اس میں اور بھی اسکیزوفرینیا یہ بیسیکلی سائیکالوجسٹ نے لکھا ہے, لیکن اس میں دکھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نیورولوجیکل ڈس آرڈر ڈکلیئر کیا گیا, اور یہ چھپ بھی کیا پیپر. اب ظاہر ہے مریض نیورولوجسٹ کے پاس جائیں گے, اور وہ پھر جس طریقے سے جن کی نیورو سرجن اور نیورولوجی جو جس انداز سے دوائی دیتے ہیں ہم سے 4 گنا زیادہ دیتے ہیں, تو وہ ذرا احتیاط کرنی چاہیے. اس لیے مجھے جو ٹاپک دیا گیا تھا کہ پازیٹیو سمٹم, اچھا میں نے ایک بندے کا ترجمہ دیکھا, یہ بات غور سے سننے کی ہے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اسکیزوفرینیا کی اردو منفی علامات, مثبت علامات. تو کیا مثبت علامات وہ صحیح ہیں اس کا ترجمہ؟ مثبت علامات پازیٹیو کا ترجمہ صحیح ہے؟ رونگ ہے. مریض آیا کہ مجھ میں یہ اچھائیاں نہیں ہیں جو لکھا ہے کہ کانوں. میں نے کہا یہ نارمل لوگوں کو نہیں ہوتی, آپ ٹھیک ہیں. مثبت علامات نہیں, اضافی علامات ہونے چاہیے. اٹ شوڈ بی اضافی علامات. مثبت کا مطلب تو اچھائی والے کہ کانوں میں آوازیں نہیں, تو مریض وہ کہتے ہیں اس کو تو مثبت علامات نہیں ہیں, اچھائی والے. تو لہٰذا ترجمہ کرتے ہوئے جو گوگل کا ترجمہ ہے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے پازیٹیو سمٹم کو مثبت علامات نہیں کہنا چاہیے بلکہ اضافی علامات کہنا چاہیے. اور واٹ آر دی پازیٹیو سمٹم؟ پازیٹیو سمٹم نگیٹو پہ تو بات کریں گے رضا الرحمان صاحب. ڈیلوژنز ہیں, ہیلوسینیشن ہیں, ڈس آرگنائز تھاٹ اینڈ گراسلی اور ڈس آرگنائز بیہیویئر. اچھا اس کا اردو میں آخر میں نے ایک سلائڈ رکھی ہے کہ ان کو اردو میں کیا کیا کہیں گے. اچھا, the schizophrenia is basically puzzle disorder. پزل کیسے ہے کہ جینیٹک والا کہتا ہے یہ ہماری بیماری ہے, انوائرمنٹل والا کہتا ہے کہ نہیں یہ ہماری ہے, بایو کیمیکل والا کہتا ہے کہ ہماری ہے, اور برین کی جو اسپیشلسٹ ہیں نیورو سائنٹسٹ وہ کہتے ہیں ادھر ہے کوئی وائرل انفیکشن. یہ سب لکھا گیا ہے. Now how to see the patient. جو اتنے اسکیل ہیں اس میں جو 2 اسکیل ہیں BPRS نیچے اور پینز, اس کو گولڈن وہ کہتے ہیں, اسٹینڈرڈ کہتے ہیں. اور ہم بھی ایک ریسرچ کر رہے ہیں پورے پاکستان کے لیے. ہم نے بنا دیا ہے ایک ڈائریکٹری
اس میں ہم نے BPRS کو رکھا ہوا ہے کیونکہ سعید فاروق سے پوچھ کے. اچھا سائیکو سوشل انٹرونشن پہ تو بات ہوگی کہ before embarking on any medication, I think we should also look at the various therapeutic intervention non-pharmacological. اچھا اس میں اگر آپ یہ دیکھیں, میں آج کل نیوٹریشن سائیکیٹری پہ کام کر رہا ہوں, اور وہ ٹونی بزون اکیڈمی میں میرے نام سے اور مائیکل کرافرڈ کے نام سے they have announced نیوٹریشن سائیکیٹری. تو اس میں میں تھا کہ آپ اب کھانے کو دوا بنا دیں, اور تاکہ آپ کی دوا جو ہے وہ خوراک بن جائے, خوراک کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے. تو یعنی لیٹ یور فوڈ بی یور میڈیسن اینڈ یور میڈیسن بی یور فوڈ. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسکیزوفرینیا سے کیا لنک ہے غذا کا. اس بیچ والی سلائڈ کو اگر آپ دیکھیں کہ ایوری ڈیزیز از انفلیمیشن. انفلیمیشن کی اردو کیا ہے؟ سوزش. مجھے ایک بار جیو والے نے بلایا کہ ہم سیلفی پہ کام کرنا چاہتے ہیں, سیلفی پہ کہ اس پہ آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے. میں گیا تو کہتے یہ ہے کیا؟ میں نے کہا یہ ہے بیسیکلی انفلیمیشن آف ایگو. کہتے ہمیں تو سمجھ نہیں ہے. اب میں نے انا کی سازش ہے, سوزش ہے. تو تسنیم احسن ہماری ڈائریکٹر تھی, بڑی ہنسی. اس نے کہا کہ ایک سوزش, انا کی سوزش والا کیس دکھاتا ہوں میں. اس کے گھر پہ ہم گئے تو ہر طرف اس کی تصویریں لگی ہوئی. کہتا ہے یہ انا کی سوزش یہ ہے. تو یہاں پہ انفلیمیشن, گٹ مائکروبیٹا اینڈ نیوٹریشن, اس کا بڑا رول ہے. سو دیئر فور اف وی وانٹ ٹو ریئلی ٹریٹ اسکیزوفرینیا, دیر از اے روم فار پیشنٹ کے علاوہ سائیکیٹرسٹ, ڈائٹیشین, ایوری بڈی شوڈ بی آن دا بورڈ. اب یہ ہے کہ میں نے اس پہ دیکھا کہ کون سی غذائیں ہیں جو فوڈ ہیں جو کہ اوائڈ کرنا چاہیے اسکیزوفرینیا میں, اور کون سی ہیں جو دینی چاہیے. اینی بڈی؟ اس پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وٹامن B3 اور اینٹی آکسیڈنٹ اومیگا 3 رچ فوڈز آر گڈ فار اسکیزوفرینیا. اور کون سی ہیں جو نقصان دیں گی؟ وہ ہیں گلوٹین فری ڈائٹ ہونی چاہیے. یہ جو ہے گلوٹین اور ملک اینڈ پروڈکٹ اینڈ شوگری فوڈ جو ہے یہ نقصان دیتی. ناؤ کمنگ ٹو دی ایویلویشن آف اینٹی سائیکوٹک. یہاں سے 1950 میں رسپرین آئی. رسپرین حکیم اجمل نے اس میں بڑا کام کیا تھا, بڑا نام تھا. لیکن رسپرین کھانے کی وجہ سے کئی لوگوں نے خود سوسائڈ کیا, کیونکہ وہ اتنا ڈوپامین اور اس کو بلاک کر دیتی, اداس ہو جاتا تھا. بہت لوگوں نے سوسائڈ کیا ہے. یہ اینٹی ہائپرٹینسو تھی جس کو پھر مارکیٹ سے اٹھایا گیا کیونکہ سوسائڈ ریٹ ہائی تھا. اور اس طرح سے آپ نیچے جائیں ہوتے ہوتے اب جو ہے یہ کئی دوائیاں جو ہیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں. اور اب وائی کاربکس جو ہے, وائی اٹ شوڈ بی کیرپس جو ہے. اب کیرپس جو ہے وہ یہ مجھے نہیں لکھنا چاہیے تھا ایکچولی, مجھے وہ لکھنا چاہیے تھا اس کا جو جینیرک نیم ہے. لیکن اینی ہاؤ کیرپرازین جو ہے, وائی واٹ از دی بیوٹی آف دس ڈرگ. ایک تو اس کو FDA نے اپروو, اگلے بتاتا ہوں, کہ اٹس ناٹ اونلی ہیو این ایفینٹی فار 5-HT1A بٹ آلسو D2, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پارشل اگونسٹ D2 کا. تو جس کی وجہ سے اسکیزوفرینیا میں بھی سائیکوٹک ڈس آرڈر, موڈ ڈس آرڈر, بائیپولر اور میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں اس کا رول ہے. اور FDA has approved 2015 میں it had approved for acute schizophrenia and also acute treatment of manic and mixed manic. اور پھر اس کے بعد 2019 میں treatment of depressive disorder associated with bipolar in adults, and it has not been approved yet for children, but children کی studies ہو چکی ہیں off the record. اچھا, adjunct therapy for major depressive disorder. It has been shown that it has less side effects and more efficacy in this. اگر آپ اس slide سمجھ میں آ رہی ہو, اور there are so many studies which says کہ it can reduce the pains اور CGI کا response کی وجہ سے, and similarly it is well tolerated medicine, and it's started
اس کا جو اسٹارٹنگ ڈوز ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اسٹارٹنگ ڈوز 1.5 ملی گرام ہے, دین 3 ملی گرام ہے. ناؤ فار اسکیزوفرینیا اپ ٹو 6 ملی گرام از ریکمینڈڈ. بائی پولر میں بھی تقریباً یہی ہے, اور جو ڈپریسو ڈس آرڈر میں 3 mg سے اباؤ نہیں دیتے. اینڈ دیز آر دی, اچھا یہ ایک بیوٹی ہے کہ اگر ہم قیمت کے حساب سے دیکھیں تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا, ایک دوائی آئی ہے ابھی پوسٹ پارٹم سائیکوسس کے لیے جو کہ تقریباً 1 کروڑ روپے میں ایک انجیکشن, 1 کروڑ روپے میں, اور جو گولیاں آئی ہیں وہ 56 لاکھ کی ہیں. ہم کوشش میں لگے ہیں کسی طرح سے HEJ میں بنائیں. تو اس میں اف یو لک ایٹ دس سلائڈ کہ اس میں اف یو کمپیئر وتھ اولنزاپین, کوٹاپین اینڈ ادرس, اس کا جو میگزیمم ڈوز ہے وہ بھی 2500 سے 50 روپے پر منتھ ہے. اس کا مطلب یہ کہ 100 روپے اگر وہ بندے کو آپ ٹھیک کر دیں تو وہ اگر چنے بھی بیچے گا تو تقریباً یہ 5-6 ہزار تو کما سکتا ہے. تو پہلے میں یہ مہنگی دوائیاں نہیں لکھتا تھا, لیکن جب دیکھا کہ کوالٹی آف لائف کی خاطر اور اف یو وانٹ ٹو میک دا پرسن پروڈکٹیو دین یو شوڈ اویل اینی تھنگ. اب ہم نے کیا کیا, یہ 2-3 سلائڈیں ہیں. میں when I was president of Pakistan Psychiatric Society میں نے ایک اسپیشل انٹرسٹ گروپ بنائے اور اس کا یہ TOR بھی بنا دیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, تو ٹرم آف ریفرنس بنائے کہ کیا کرنا ہے. اس میں اگر اف یو دیکھیں سیویئر مینٹل النس اسکیزوفرینیا کا جو تھا, اس میں اگر اسکیزوفرینیا کو دیکھا جائے تو ادھر بدر جو نے کام کیا ہم نے اس کا نام رکھا. ظفر حیدر نے بہت بڑا کام کیا. میں تو کہتا ہوں ظفر حیدر صاحب ہے نہیں ہمارے پاس, پروفیسر کے طور پر ریٹائر ہوئے. سعید فاروق کا کام ہے, تو ہم نے یہ بنایا پورا. اچھا اس طرح سے ہم نے بنایا تو لیکن زیادہ کام نہیں ہوا. ہم نے اپنے وارڈ میں اس وقت یہ پلان کیا تھا کہ اینٹی سائیکوٹک پریگنینسی میں کون سی دی جائیں, لیکٹیشن میں, ہیپیٹک. یہ بھی ہم نے کئی مریض دیکھے جن کو ایپیوال ملتا تھا, پریگننٹ لیڈیاں تھیں, پیروکسیٹین ملتا تھا, تو ہم نے یہ بنا دیا پورے پاکستان میں. 500 پینافلیکس ہم نے لگائے کہ لوگ کم از کم یہ تو نہ کریں ظلم. اور دوسرا ہم نے یہ کیا کہ اچھا کیریپرزین جو ہے دس کین ناٹ بی یوز ان پریگنینسی اینڈ لیکٹیشن. اس اگر یہ ہے کہ ریکمینڈڈ نہیں, FDA نے اپروو نہیں کیا, ادروائز اٹ ہیز بین یوزڈ. ہم نے اسکیزوفرینیا کے لیے ایک جو ہیلتھ ریب ہے جس کے غفار بلو صاحب ہیڈ تھے, اب تو انہوں نے وہاں سے وہ کر دیا, کوئٹ کر دیا. کہتا ہے نہیں ابھی بہت عرصے میں چیئرمین رہا ہوں, تو اب باسط صاحب چیئرمین ہیں اور میں کو چیئرمین ہوں. تو میں نے وہاں پہ کوشش کی کہ اسکیزوفرینیا نیچے اگر آپ دیکھیں یہ ہم پورے پاکستان کی رجسٹری بنا چکے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر انیل بھی اس کا حصہ ہیں. دوسرا ہم نے یہ اردو میں بنایا کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے. اس پہ آخر شیزوفرینیا جو رائل کالج نے لکھا ہے, فسام جو ہے جو فاروق نعیم نے لکھا ہے اس کو فسام, ICD-10 کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے فسام, اور اس کے ساتھ مالک خولیا مبین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو میں یہ آخری سلائیڈ ہے, یہاں پہ آپ لوگوں کی رائے چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو کیا کہیں, شیزوفرینیا کہیں جو رائل کالج کہتا ہے, یا فسام کہیں, فسام تو سمجھ نہیں آتا ہے, مالی خولیا کہیں, یا شکاک دماغی کہیں. اگر ہم نے یہ بھی کر لیا تو ہم سارے جو ہمارے کلب کے ممبر ہیں, رپورٹر ہیں, ان کو بولیں کہ یار ایک ہی نام استعمال کریں. ہم کم از کم اس پہ تو متفق ہوں. اور میرے خیال ہے کہ یہاں پہ ماجد صاحب بیٹھے ہیں, ان کی اردو اچھی ہے, اور تو آپ لوگ بتائیں کہ اس کو ہم واقعی شیزوفرینیا ہی کہیں. اگر جس طرح سے ٹی وی کو ہم ٹیلی ویژن کو دوردرشن کہیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا, تو اسی طرح سے جو ہے کیا ریفریجریٹر کی اردو کیا ہم بنائیں گے کہ یخچل, وہ تو بڑا مشکل ہے. تو آپ لوگ بتائیں کہ شیزوفرینیا کہیں, فسام کہیں, مالی خولیا کہیں, یا شکاک دماغی کہیں, یا اشتقاق ذہن کہیں, کیا ہونا چاہیے؟ ہاں بلکہ اقتدار صاحب تو بیٹھے ہیں نا, جی جو کہتے اس کا نام کیا ہونا, اس پہ تو سیکٹ جو وہ سینا نے لکھا تھا وہ کچھ مطابقت رکھتا ہے شقاق دماغی, ادروائز تو کوئی. تو ہم لوگوں کو ٹرمینالوجی اردو ادب سے لکھاتا رہتا ہوں اور میری اردو خاصی اچھی ہے.
اچھا हाँ शायरी वगैरह भी करता हूँ। तो نہیں تو کیا کہنا چاہیے, فائنل کیا ہے؟ सर बेहतरीन तो यही है कि शिज़ोफ्रेनिया से लोगों को आगे डालें। ٹھیک ہے, وہ شیزوفرینیا ہی کہا جائے, ضرورت کیا ہے کہ ہم مشکل پہ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ مجھے یاد ہے ہارون صاحب کو اللہ صحت دے, کوئی 20 سال پہلے میں نے ایک پروگرام کیا, تو اس میں ان سے پوچھا, ابو الفیضی سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ مریض کے گھر والوں کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو کیا ہے؟ کہتا ہے وہ سارے انگریز ٹائپ کے ہوتے ہیں, آغا خان میں وہ ہم سے پوچھتی ہی نہیں ہے. اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ بیماری ہے, لکھ کے دیتا ہوں, خود ہی بیچارہ پھنس جاتا ہے. میں نے کہا یہ بھی ایک عجیب بات ہے. تو لہٰذا ہم لوگوں کو متفق ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ایک ہی نام کہیں کہ بھئی اس کو شیزوفرینیا کہیں, فسام کہیں. ICD-10 میں اس نے ترجمہ کیا ہے فاروق نعیم نے فسام. اب فسام کس کو سمجھ آئے گا؟ اچھا اینی ہو, یہ کچھ 2-3 وہ تھے کہ ہیلوسینیشن کو کیا کہیں, ایلیوژن کو کیا کہیں, اور ڈسوسیشن کو کیا کہیں. With this I'll end my talk. Thank you very much for your attention consideration. ٹھیک ہے, thank you. If you have any question I'll be glad to answer. اور اگر چاہے تو آخر میں رکھیں, آخر میں رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلے تو بہت شکریہ آپ کی ایکسیلنٹ پریزنٹیشن کا. چونکہ زبان نے بھی ترقی کرنی ہے اور کرتی رہی ہے, اور زبانوں میں ہمیشہ اڈیپٹیشن رہی ہے, اور اردو زبان کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس نے عربی, فارسی, لوکل زبانیں, سندھی, بلوچی, ہر زبان کے لفظ اڈاپٹ کیے ہیں. تو چونکہ ہمارا موڈ آف ایجوکیشن انگریزی میں ہے, تو انگریزی کی بہت ساری ٹرمینالوجی اب اردو میں بھی اڈیپٹ ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شیزوفرینیا ہی ٹھیک ہے, آسان ہے, سہل ہے, اور لوگ اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنے لگے. ہمارے پاس بھی جو کلینک میں مریض آتے ہیں, تو اب جب ذہنی بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو وہ ٹینشن, انزائٹی, ڈپریشن اور شیزوفرینیا, ایون بائیپولر نام بھی اب مریض کافی حد تک جانتے ہیں. تو میرا خیال یہی ہے کہ آپ کی بھی یہی سجیشن ہے کہ شیزوفرینیا رہے, کیونکہ زبان کی اڈیپٹیشن جس طرح سے ہر 100 کلومیٹر کے بعد زبان میں بھی چینج آتا ہے, اسی طرح سے ہر 10 سے 20 سال کے بعد زبان بھی اڈیپٹ کرتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اڈیپٹیڈ ورڈ ہے اور آسانی سے اڈیپٹ ہو جائیں گے. جی ندیم صاحب. جی سر, اردو کا دامن اتنا وسیع ہے, بہت ساری زبانوں کے الفاظ لے چکی ہے, اس سے ہم انٹرنیشنل بھی کنیکٹ رہیں گے. اور جیسے سر نے کہا کہ اب لوگ باقاعدہ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, مریضوں کے رشتہ دار, لواحقین, اور سمجھتے ہیں. تھوڑا سا ہم ایجوکیٹ کرتے رہیں. اگر جیسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ بائی پولر کیا ہوتا ہے, سن لیا ہے انہوں نے, تو ہم ایجوکیٹ کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں انہی الفاظ سے کام چلایا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ اسکیزوفرینیا سے آج کل جو لوگ ہیں کافی فیملیئر ہیں, اور لوگ اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں, تو ناؤ اٹ از ایزی ٹو کمپریہینڈ. میرا خیال ہے کوئی نیا ورڈ اگر ہم لانچ کرتے ہیں تو پھر 10 سے 20 سال لگیں گے اس لفظ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ اس بیماری کا کیا نام ہے. تو میرا خیال ہے کہ آلریڈی جو چل رہا ہے دیٹ از شیزوفرینیا, تو وہی ٹھیک رہے گا. جب تک رضا صاحب کی پریزنٹیشن تیار ہو, میرا خیال ہے ایک چیز جو یہ ہے کہ جتنا شیڈول کو انہیں امریکن نے اسکیجول پڑھنا شروع کیا, شیزوفرینیا جو ہے وہ اسکیزوفرینیا پڑھنا شروع کیا, لیکن اوریجنل لفظ شیزوفرینیا ہے تو ہم شیزوفرینیا ہی لکھے, کیونکہ امریکن بچے اس بات پہ تیار نہیں تھے کہ اس میں سی جو آیا اس کا کیا فائدہ, سائلنٹ پہ, تو انہوں نے اسکیزوفرینیا پڑھنا شروع کیا, شیڈول کو اسکیجول پڑھنا شروع کیا. لیکن آئی تھنک وی شوڈ ناٹ گو اکارڈنگ ٹو دی امریکن اسٹائل, وی شوڈ گو ٹو دی اوریجنل شیزوفرینیا ہی کہیں گے. سب اس پہ متفق ہیں؟ بالکل بالکل. جی ڈاکٹر فاطمہ, کوشچن آنسر آخر میں رکھیں یا آخر میں؟ ٹھیک. تھینک یو ویری مچ آن بیہاف آف پینل, بیکاز دا نیو پینل از سپوز ٹو کم اوور ہیئر, سو تھینک یو ویری مچ. آنے کا اب ہم نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں, نیکسٹ پینلسٹ کو انوائٹ کریں گے. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیگیٹو سمٹمس آف اسکیزوفرینیا کی طرف. اس کے لیے میں پینلسٹس کو ریکویسٹ کروں گی کہ سر تشریف لائیں. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی پروفیسر ڈاکٹر سہیل احمد صاحب کو. سر پلیز تشریف لائیں. اب میں ریکویسٹ کرتی ہوں ڈاکٹر محمد نعیم صدیقی صاحب کو. اور ٹاپک پر ڈسکشن کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی پروفیسر ڈاکٹر رضا الرحمان صاحب کو. سر تشریف لائیں اور نیگیٹو سمٹمس آف اسکیزوفرینیا کے بارے میں بات کریں. السلام علیکم. مجھے جو ٹاپک دیا, جب انہوں نے کہا کہ نیگیٹو سمٹمس پہ بات کرنی ہے, تو سب سے پہلے تو میں بہت پریشان ہوا کہ نیگیٹو سمٹم تو بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں, اس پہ کیا بات کی جائے گی.
پھر میں نے انہوں نے جو جینکس والا ہیں انہوں نے ایک پریزنٹیشن بھیجی کہ جی یہ پریزنٹیشن ہے، اس میں دیکھ لیں، تو اس میں سے صرف 2 سلائڈس نیگیٹو سمٹمس میں. بہرحال میں نے اس کو سرچ کیا، ڈاکٹر منیر نہیں ہے. ہم جب ٹریننگ کرتے تھے تو اس زمانے میں ہم نے اس ٹاپک پہ بڑا ڈسکشن کیا تھا، اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں کچھ چیزیں آئی تھیں، وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. بٹ بیفور گوئنگ ٹو دیٹ، فرسٹ آف آل سب سے پہلی چیز جو اگر ہم دیکھیں نیگیٹو سمٹمس ہے کیا. ایک کانسیپٹ تھا دنیا کے اندر 18 سینچری سے پہلے یونٹری سائیکوسس کا. ایک سائیکوسس ہے، بس ایک ہی سائیکوسس ہے، یونٹری سائیکوسس. اور لیٹ 18s کے اندر کریپلن واز دا فرسٹ پرسن who developed this concept and divide the psychosis into manic depressive psychosis and dementia precox on the basis of longitudinal course. Dementia precox اس نے یہ کہا تھا کہ یہ پری میچور ڈیمینشیا ہے، وہ اس کو ڈیمینشیا کے طور پہ ہی لیتے تھے. کافی عرصے تک یہ چلتی رہی کلاسیفیکیشن، مگر بعد میں لوگوں نے ریئلائز کیا کہ شیزوفرینیا از ناٹ اے سنگل ڈیزیز، اٹس اے گروپ آف سنڈرومس جس میں بہت سارے اس کے کورس کی بیسس پہ، اس کی پروگنوسس کی بیسس پہ، اس کی رسپانس کی بیسس پہ انہوں نے کہا یہ دس از ناٹ اے سنگل ڈیزیز، دس از ملٹیپل ڈیزیز. لوگوں نے بڑا پریشان ہوئے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر 1980 کے اندر کرو نے شیزوفرینیا کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا آن دا بیسس آف دیٹ، تاکہ یہ ڈائیورسٹی کم ہو جائے. تو شیزوفرینیا کو ایک گروپ کو انہوں نے کہا کہ پازیٹیو سمٹم شیزوفرینیا ہے، اور ایک گروپ کو انہوں نے نام دے دیا کہ نیگیٹو سمٹم شیزوفرینیا ہے. اور ان کے کورس، پروگنوسس، ٹریٹمنٹ رسپانس سب میں بہت فرق تھا. بٹ میں پازیٹیو کی طرف تو نہیں جاؤں گا، اس میں بھی پھر کافی جھگڑے ہوئے، میں صرف نیگیٹو کی بات کروں گا. جب نیگیٹو سمٹم کی بات ہوئی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ نیگیٹو سمٹمس جو ہیں، جو ہم نیگیٹو سمٹم کہتے ہیں، یہ شیزوفرینیا میں ہی نہیں، یہ بلکہ یہ نیگیٹو سمٹمس صرف شیزوفرینیا میں نہیں، یہ کئی دفعہ اینٹی سائیکوٹک کا ٹریٹمنٹ دیں تو بھی نیگیٹو سمٹم ہو جاتے ہیں، ڈپریشن ہو تو بھی نیگیٹو سمٹم ہو جاتے ہیں، انوائرمنٹل فیکٹر بھی نیگیٹو سمٹم کریٹ کر دیتے ہیں. تو بڑا کنفیوژن ہوا کہ پھر نیگیٹو سمٹمس شیزوفرینیا ایکچوئل جس کو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے. تو کارپینٹر واز دا فرسٹ ون ہو کلاسیفائز دی شیزوفرینیا، نیگیٹو شیزوفرینیا کے اس نے 2 گروپ میں کلاسیفائی کیا. ایک کا نام اس نے دیا کہ نیگیٹو سمٹم ڈیفیسٹ سنڈروم. ڈیفیسٹ سنڈروم کا مطلب یہ ہے کہ ان میں تھرو آؤٹ دا لائف وہی نیگیٹو سمٹم رہتے ہیں، ان میں کوئی فلکچویشن نہیں آتی، ان میں کوئی موڈ چینجز نہیں آتی، کچھ نہیں آتی. اور دوسرے گروپ کا نام انہوں نے کہا کہ سیکنڈری نیگیٹو سمٹمس جو ہیں اس کا نام دے دیا نان ڈیفیسٹ سنڈروم آف دا شیزوفرینیا. اب یہ جو نان ڈیفیسٹ سنڈروم شیزوفرینیا کی، جو ڈیفیسٹ سنڈروم کی اس نے جو کریکٹرسٹکس بتائی تھیں کارپینٹر نے، that was that syndrome of negative symptom are persistent during and in between treatment. نیگیٹو سسٹم پرسسٹنٹ رہیں گے، اگر وہ فلکچویٹنگ ہو رہیں گے تو وہ ڈیفیسٹ سنڈروم نہیں ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ نیگیٹو نان ڈیفیسٹ سنڈروم جو ہے، نیگیٹو سمٹم اس میں فلکچویٹنگ ہوتے ہیں، کبھی ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے. وتھ دس بریف بیک گراؤنڈ کہ نیگیٹو سمٹمس کا آخر ہے کیا، وی آر کمنگ ٹو دا نیگیٹو. اچھا، سیکنڈ یہ ہے کہ یہ نیگیٹو سمٹمس جو ہیں یہ کیوں ضروری ہیں، کیونکہ جو نیگیٹو سمٹمس کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ڈیفیسٹ سنڈروم جس کو کہتے ہیں، اس میں ڈپریشن کم ہوتا ہے، اس میں سوسائڈل آئیڈیشن وغیرہ کم ہوتی ہیں، اس میں سیویئرٹی آف ڈیلیوژن وہ بھی کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں پری موربڈ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں اور انسائٹ نہیں ہوتی. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ سافٹ نیورولوجیکل سائنس، جو کہ یہ پامو مینٹل ریفلیکس ہے، اس طرح کے بہت سارے سافٹ نیورولوجیکل سائن ہیں، وہ نیگیٹو سمٹم میں زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز پیشنٹ ہو آر سفرنگ فرام پازیٹیو سمٹم. اب بات یہ آتی ہے کہ نیگیٹو سمٹم ہیں کیا، اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ نیگیٹو سمٹم ہے، میں کہتا ہوں کہ ایز پہ زور دیجیے. آپ یہ کچھ ایز ہیں، ان کو سمجھ لیجیے، میں کر دوں گا چھوڑ. اب یہ ایز کیا ہیں؟ بیسیکلی سب سے پہلے ایوولوشن یا اے موٹیویشن. یہ سمٹم بیسیکلی پریونٹ پیپل فرام ڈوئنگ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو، موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. سیکنڈ، انہیڈونیا. انہیڈونیا جو ہے، دس از بیسیکلی inability to feel pleasure and enjoyment. And this feeling of pleasure جو ہے یہ physical بھی ہو سکتا ہے، یہ social بھی ہو سکتا ہے. social میں کیا ہوگا کہ the person is unable to enjoy with the people being around him. social انہیڈونیا ہو جاتا ہے. اور physical میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو، اس کی حواس خمسہ جو ہیں، بیسیکلی اس کی ہیئرنگ ہے، فیلنگ ہے،
سینگ ہے اس میں جو انجوائمنٹ ہے کہ ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے. سو انہیڈینیا از آلسو این انٹیگرل پارٹ آف دیٹ ایلوگیا. بولنا اسپیچ کی پاورٹی ہو جاتی ہے. اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وی کین ناٹ اسپیک بیکاز دی ورڈس جسٹ ڈس اپیئر فرام دا مائنڈ. اکثر پیشنٹ یہ شکایت کرتے ہیں, یا وہ یہ کہتے ہیں کہ دے آر ناٹ کمنگ ٹو اوور مائنڈ اینڈ بیکاز آف دیٹ ایلوگیا ہو جاتا ہے. دس پاورٹی آف اسپیچ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انٹرسٹ جو ہیں وہ ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, اور جو کیوریوسٹیز ہے ان لوگوں میں ختم ہو جاتی ہے. جو ایک عام آدمی میں کیوریوسٹی ہوتی ہے وہ ان لوگوں میں نہیں ہوتی. تھرڈ جو ہے اے سوشل ہو جاتے ہیں, سوشل ڈرائیو ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ وہ سوشلی وڈراؤن ہو جاتے ہیں. لوگوں سے ملنا جھلنا وہ چیزیں ان کو انجوائے نہیں کرتی, اور لائف کا ایک پرپس جو ہے, بیکاز ارسطوٹل نے کہا تھا کہ مین از اے سوشل اینیمل, ہی نیڈ ٹو ریمین. اگر کوئی اکیلا رہتا ہے تو وہ دو ہی آدمی رہ سکتے ہیں اکیلے, یا تو وہ کوئی دیوتا ہوگا یا وہ کوئی بیسٹ ہو سکتا ہے. دو لوگ, انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سوشل وڈرال ہو جاتا ہے اور اے سوشل ہو جاتے ہیں, اور پرپز آف لائف جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ ایپیتھی آر ریسٹرکٹیڈ ایموشنز ہو جاتے ہیں. نارملی ہم کوئی اچھی بات سنیں, ہم خوشی محسوس کرتے ہیں, کوئی غم کی بات سنیں تو ہمارے ایموشنز چینج ہوتے ہیں. مگر نیگیٹو سمٹمس میں کیا ہوتا ہے, ایک فلیٹ سی چل, تھوڑے بہت اگر چینج ہو رہے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ جی یہ بلنٹ ہو گیا ہے. مگر اگر بالکل ہی وہ ایموشن چینج نہ آئے تو ہم کہیں کہ ایموشنز اس کے فلیٹ ہو گئے ہیں گے, اور کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتے. اچھی بات کریں بھی تو وہ ایک بلنٹ سا ایکسپریشن ہوتا ہے, کوئی خراب, اس کی غم کی بات کریں تو بھی خراب ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ انرجی ختم ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کی یہ جو انرجی سیل لگے وہ بالکل ہر وقت کتنا ہی سو لے, آرام کر لیں, ان میں ہر وقت فٹیگ اور لیک آف انرجی کے سمٹمس رہتے ہیں. اٹینشن اینڈ کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے, اور بہت سے پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں کہ جی مجھے یاد نہیں ہوتا, اور اسی لیے اس کو سوڈو ڈیمینشیا کہتے ہیں کہ بیکاز آف لیک آف کنسنٹریشن ان کی میموری جو ڈیفیسٹس ہیں یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. وتھ اے بریف انٹروڈکشن آف دی سمٹمس, کیوں ضروری ہے نیگیٹو سمٹمس کا جاننا؟ اس لیے کہ ریسرچ شوز دیٹ the deficit syndrome of the schizophrenia is different in risk factor, symptom profile, neuropsychological functioning, family history, course of, ان تمام چیزوں میں نیگیٹو سمٹمس شیزوفرینیا یا ڈیفیسٹ سنڈروم ہے یہ بہت ڈفرینٹ ہے, اس لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اگر آپ بات کریں کہ کیا ایسے پری ڈسپوزنگ ڈیموگرافک فیکٹر ہیں جو کہ نیگیٹو سمٹمس کو وہ کرتے ہیں, اس میں دی نیگیٹو سمٹم شیزوفرینیا از مور کامن ان میل, more in single than those who got married. Onset اس کا insidious ہوتا ہے, جبکہ جو positive کا بہت abrupt ہوتا ہے. ایج آف onset ارلی ہوتی ہے, جتنا ارلی onset ہوتی ہے, آپ یاد رکھیں رول آف تھم, جو ڈیزیز جتنا ارلی ہوگی اس کی جینیٹک لوڈنگ اتنا ہی زیادہ ہوگی, اور جتنی زیادہ جینیٹک لوڈنگ ہوگی پروگنوسس اتنی ہی خراب ہوگی. پری ماربڈ فنکشننگ جو ہے ان کی کافی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ فیملی ہسٹری آف شیزوفرینیا ان لوگوں میں جو آڈ ریشو ہے, دیٹ مینس کہ 3 سے 4 گنا زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پازیٹیو سمٹم شیزوفرینیا فیملی ہسٹری. اور سب سے امپورٹنٹ جو یہ مجھے بھی پہلی دفعہ میں نے جب اس کو اسٹڈی کل کر رہا تھا کہ نیگیٹو شیزوفرینیا ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو سمر برتھ ہے, جبکہ دوسرا شیزوفرینیا ہے دیٹ از مور کامن ان ونٹر برتھ. تو اس کے یہ کچھ ڈفرینسز ہیں. اب کرائٹیریا بہت سارے ہیں, یہ کرائٹیریا آپ کے سامنے لکھے ہیں کہ نیگیٹو شیزوفرینیا سمٹم شیزوفرینیا ڈیفیسٹ سنڈروم کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کرائٹیریا شیزوفرینیا کے ہونے چاہیے. یہ جو ابھی ہم نے آپ کو سمٹمز بتائیں ان میں سے کوئی 2 سمٹم پازیٹیو اور نیگیٹو, اور اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو نیگیٹو سمٹم میں یہ ڈپریشن, اینزائٹی اور یہ سمٹمس نہیں ہونے چاہیے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ڈیٹیل جو کارپینٹر کی کلاسیفیکیشن ہے, but with that we come to the course and outcome کیا ہے کہ poor social and occupational functioning then the chronic schizophrenia that is not related to severity of symptom. اگر mild symptom بھی ہیں تو بھی ان کی جو poor social and occupational functioning ہوتی ہے, it's not related to severity of symptom. Deficit syndrome is associated with high risk of poor outcome, long-term disability and poor quality of life as compared to the positive symptom schizophrenia. And these are the patients who are poorly respondent to psychological as well as medical treatment. اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے
کہ آخر نیگیٹو سمٹمز جو ہیں اس کا کیا کوریلیشن ہے, ڈوپامین کا کیا رول ہے اس کے اندر. تو بیسیکلی ڈوپامین کیا کرتی ہے, اگر ڈوپامین کو آپ دیکھیں تو ڈوپامین کی جو ایکسس ہے میزو لمبک پاتھ وے میں, اس کی وجہ سے پازیٹیو سمٹمز ہوتے ہیں, بٹ اسی ڈوپامین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے نیگیٹو سمٹم ہے. تو ڈوپامین نیگیٹو سمٹم میں رول کیا ہے کہ اس کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے. اس کو یاد رکھیے گا, کیونکہ ابھی نیکسٹ جو ہے ہم اسی کانسیپٹ کو یوز کریں گے کہ ہاؤ ٹو مینیج دس پیشنٹ. سیکنڈلی تو مطلب یہ ہوا کہ ڈوپامین جو ہے اس کی بلاکیج بھی ضروری ہے پازیٹیو سے, مگر نیگیٹو کے لیے ڈوپامین کی کچھ نہ کچھ اسٹیمولیشن ہونا ضروری ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ڈوپامین کو اسٹیمولیٹ کر کے نیگیٹو سمٹم کو ٹھیک کر دیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا. ڈوپامین کی پارشل اسٹیمولیشن ہونی چاہیے, اور یہ جو کانسیپٹ آف پارشل اسٹیمولیشن ہے یہ کارلسن کا کانسیپٹ تھا. 2002 میں کارلسن کو نوبل پرائز ملا تھا ڈوپامین اسٹیبلائزنگ ڈرگ بنانے کے اوپر, اور یہ ڈوپامین اسٹیبلائزنگ ڈرگ جو ہے فرسٹ ڈرگ جو آئی تھی وہ ایریپیپرازول تھی, جس پہ کارلسن کو نوبل پرائز ملا تھا. اور غور سے دیکھیں تو یہ پروفائل ہے ڈوپامین ریسپٹر کے بلاکیج کا. جتنی بھی اینٹی سائیکوٹک ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ڈوپامین کو یا تو بالکل بلاک کرتی ہیں, یا پھر یہ اینٹی پارکنسنم ڈرگس ہیں یا ڈوپامین ہے, یہ ڈوپامین کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں, ایک بلاک کرتی ہیں ایک اسٹیمولیٹ کرتی ہیں. بٹ ان بٹوین دیز ٹو پیرامیٹرس ایک ہے کانسیپٹ پارشل اسٹیمولیشن کا. تو یہ کچھ ڈرگس ہیں جس میں نے آپ سے بھی کہا ایریپیپرازول جو ہے, this was the first dopaminergic جس کے اندر انٹرنزک ڈوپامین D2 ریسپٹر ایگونسٹ ایکٹیویٹی تھی, اسی کی وجہ سے وہ نیگیٹو سمٹمز کا رول اچھا ہے. سیکنڈ ڈرگ اگر آپ دیکھیں جو اب آئی ہے, لیووسلپرائڈ بھی ہے, بٹ لیووسلپرائڈ سے بہتر کیریپرازین ہے, that have intrinsic dopamine D2 stimulating activity. ریممبر دیٹ بلاکیج کے ساتھ پارشل اسٹیمولیشن بہت ضروری ہے. سیکنڈ D2 ایگونسٹ جو ہیں یہ کیا کریں گے, ہمارے نیگیٹو سمٹمز کو امپروو کرنے میں ہیلپ کریں گے. دوسرا ڈوپامین کا ایک ریسپٹر ہے D3 ریسپٹر, میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی ڈرگ سے یہ ریسپٹر بلاک ہوتا ہو, بٹ دس از دا فرسٹ ایجنٹ وچ از بلاکنگ D3 ریسپٹر. جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے بیک ان 94 تو اس زمانے میں ہم پڑھتے تھے کہ ایک ڈرگ ہے جو D4 ریسپٹر کو بلاک کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے اس نے ایک ونڈر کر دیا تھا, دیٹ واز کلوزارین. بٹ دس از دا فرسٹ ڈرگ وچ از بلاکنگ D3 ریسپٹرز, اور ان D3 ریسپٹرز کو اینٹاگونزم کی وجہ سے پرو کوگنیٹیو افیکٹس ہوتے ہیں, اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹ ہوتے ہیں, نیگیٹو سمٹمز جو وہ کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ بیسیکلی میزو لمبک ایریا میں ریوارڈ سسٹم جو ہے وہاں پہ ایکٹ کرتی ہے. سو دس واز اباؤٹ ڈوپامین ریسپٹر, بٹ اٹ از ناٹ اونلی ڈوپامین وچ از culprit in negative symptom, but beside dopamine, serotonin is also being involved in negative symptom. How the serotonin is going to involve? If you look at this mesolimbic pathway, you see that this pathway, due to hyperactivity of serotonin, negative symptoms are appearing. So does that mean? If you are going to block the serotonin, that is going to improve negative symptoms. So what is going to happen when you are going to block this serotonin with a drug? Then 5-HT2 is inhibited. When the 5-HT2 is inhibited, then you see that negative symptoms are going to improve. So there are two concepts. One is related to dopamine, one is related to serotonin. So the agent basically that is going to block serotonin, that is going to decrease negative symptom by blocking 5-HT2 receptor, and that is going to help in improving negative symptom by stimulating 5-HT1A receptor. So with this brief concept, if we summarize, summary kya hai? تو سمری یہ ہے کہ پارشل D2, D3, 5-HT انٹاگونزم بلاکیج کی وجہ سے نیگیٹو سمٹمز امپروو ہوتے ہیں, اینزائٹی سمٹمز کم امپروو ہوتے ہیں, اور کوگنیٹو سمٹم بہتر ہوتے ہیں. بٹ آن دا ادر ہینڈ پارشل 5-HTA پارشل انٹاگونزم اور D2 انٹاگونزم کی وجہ سے موڈ بہتر ہوتا ہے اور نیگیٹو سمٹمز بہتر ہوتے ہیں. ود دس کانسیپٹ وی وانٹ ٹو سی کہ ایک بیلنس, یہ جو بار بار آپ دیکھ رہے ہیں نا ہر جگہ بیلنس لکھا ہوا, واٹ از مین بائی دیٹ بیلنس؟ دیر از بیلنس بٹوین دی agonist and antagonist activity of dopamine and serotonin. Not only these two, but there is a balance between dopamine and serotonin.
If this balance is going to be restored, that you have a new concept in treatment of schizophrenia and improvement of the patient with the schizophrenia. So the agent that creates antagonist and agonist balance, that agent, basically what is the name which is at this present is available is cariprazine. And cariprazine is an agent which have this property that it have 5-HT1A partial stimulation, 5-HT-D2 partial agonist, as compared to 5-HT-D3 antagonist and the 5-HT2A antagonist. And this is a way how it is going to be effective. And people may ask, why the same drug is being effective for the psychotic symptom, for the mood symptom, and for this is the reason why it is effective, why it is being more recommended for patients with a bipolar depression, because this balance is going to create a lot of wonders which this drug is going to create. So I think I try to simplify. I give the brief idea, you must understand negative symptom. I try to simplify the concept behind that. So in future, when you are going to talk about the negative symptom, you must understand how it is going to be managed. So with this, I stop here, and thank you very much for kind listening. Now I will request the panelists to kindly add a few words to the topic. सबसे पहले तो जेनिक्स फार्मा का शुक्रिया कि उन्होंने हमें बुलाया, ऑनर दिया कि इस प्रोग्राम में शरीक हो। और दूसरा, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ इट्स अ वेरी गुड एंड सक्सेसफुल प्रोग्राम, कोई सीट मुझे खाली नज़र नहीं आ रही है, तो इट्स अ गुड सक्सेसफुल इवेंट। मुझे नहीं पता इसमें कितने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और ऑडियंस में क्या कंपोनेंट क्या है, लेकिन अगर ये सब पोस्ट ग्रेजुएट्स या रेजिडेंट्स हैं तो दे शुड आस्क क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो इंटरैक्टिव सेशन होता है तो वो अच्छा लगता है, बजाय इसके कि वन वे डिस्कशन हो रहा हो। बहुत अच्छी तरीके से पहले इकबाल साहब ने फिर रज़ा साहब ने इस बारे में बताया। रज़ा साहब ने बहुत तफसील से जो न्यूरो ट्रांसमिशन है उसमें रिसेप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट और पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स और उसके अलावा रिसेप्टर्स का बहुत तफसील से जिक्र किया। मेरे ख्याल है बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने इसको बताने की कोशिश की सिंपली। मैं थोड़ा सा एक बात ये कहूँगा कि एक तो काफ़ी अरसे से कोई नई एंटी साइकोटिक नहीं आई थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ल्यूरासिडोन लास्ट थी जो हमारे मुल्क में आई थी एंटी साइकोटिक, जो ज़ाहिर वो भी यूज़ होती है बाइपोलर डिप्रेशन में और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में। तो इट्स अ गुड चेंज और क्या कहते हैं, इट्स अ गुड अराइवल। तो जब कोई नई दवा आती है तो हम सबकी ख्वाहिश होती है और हमें लिखने की कोशिश भी करनी चाहिए ताकि अपना एक ओपिनियन बनाएं। और बेसिकली प्रोग्राम का जब डिस्कशन हो रहा था जेनिक्स वाले से तो यही कहा था मैंने भी कि सबको बुलाएं, डिस्कशन हो और एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयरिंग भी हो और साथ में थोड़ा सा मोटिवेटेड हो प्रैक्टिस को लिखने के लिए। तो इट्स अ गुड ड्रग। इसका जो ड्रग का प्रोफाइल है इकबाल साहब ने भी बताया, रज़ा साहब ने भी बताया। मैं सिर्फ एक बात थोड़ी सी कहना चाहता हूँ कि ये जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं इनके साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें जो इश्यूज़ होते हैं कि इसको कभी डिप्रेशन के साथ इंसान को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। जितने इस तरह के फीचर्स बताए गए हैं, एनहीडोनिया है इसके अंदर जो है, मोटिवेशन, एलोगिया, तो उसमें से कुछ फीचर्स डिप्रेशन में भी होते हैं। तो वी हैव टू बी केयरफुल इन डिस्टिंग्विशिंग दिस, क्योंकि शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट में भी डिप्रेशन हो सकता है, तो उसमें आपको एंटी डिप्रेशन ऐड करनी पड़ती है। और दूसरा ये कि नेगेटिव सिम्टम्स को ठीक होने में, ट्रीट होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, पॉजिटिव सिम्टम्स जो है वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इसकी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। और जो कैरिप्रेज़ीन है, नई मेडिसिन आई है, इसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब, ऑलरेडी कुछ पेशेंट्स हमने लिखे हैं। बाकी मेरा ख्याल है बहुत तफसील से बता दिया। मैं डॉक्टर नईम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस बारे में, नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में ऐसे बैकग्राउंड में कुछ बात करें। थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। और मैं ये कहूँगा कि एक अच्छे टीचर की खूबी ये होती है कि वो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट को बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको
समझा देते हैं और डॉक्टर रज़ा से मैं हमेशा ही इम्प्रेस होता हूँ कि ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी के साथ जो है वो बता देते हैं. हैविंग सेड दैट, जब इस तरह की प्रेजेंटेशन होती हैं तो एक मैसेज ऐसे जाता है, ऐसा लगता है कि ऐसे जाता है जैसे एक पेशेंट आएगा जिसको नेगेटिव सिम्टम होंगी और एक पेशेंट आएगा जिसको पॉजिटिव सिम्टम्स होंगी. अच्छा, उसी चीज़ को शायद कवर करने के लिए अब शायद थोड़ी सी चेंज एक जो क्लासिफिकेशन में वो अब ये भी कहने लगे हैं कि प्रीडोमिनेंट नेगेटिव सिम्टम या प्रोमिनेंट नेगेटिव सिम्टम्स. तो प्रीडोमिनेंट के जिनमें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, प्रोमिनेंट के उसमें पॉजिटिव के साथ ये भी मौजूद हैं. लेकिन जब हम जनरली देखते हैं तो पेशेंट में दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं. कुछ नेगेटिव होती हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा लोग जो आते हैं वो पॉजिटिव वाले आते हैं. नेगेटिव वाले आते ही बहुत देर में हैं और उनकी ट्रीटमेंट जो है वो ज़ाहिर है कि मुश्किल भी हो जाती है. दूसरी चीज़ जो डिप्रेशन के लिए थे, तो ये भी नोन है कि स्किज़ोफ्रेनिया के लोगों में डिप्रेशन तो होती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली जिन पेशेंट में नेगेटिव में डिप्रेशन हो तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है. लेकिन ऐसा कम होता है कि खाली नेगेटिव में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एंटी डिप्रेसेंट देते हैं तो रिस्पॉन्स उसका नहीं होता है. लेकिन अगर कंबाइन करके देते हैं, जब डिप्रेशन मौजूद हो तो रिस्पॉन्स उसका जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है. अब ये बहुत अरसे से, क्योंकि कोई भी अगर आप जाएं और देखें स्टडीज़ में तो ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिसको एक्सक्लूसिवली मार्केट किया गया हो कि ये दवा है जो सिर्फ नेगेटिव सिम्टम्स के लिए है. क्लोज़ापीन के बारे में कहा गया, ओलेंजापीन के बारे में, एमिसल्प्राइड के बारे में, फिर एरिपिप्राज़ोल के बारे में और अब कैरिप्राज़ीन के बारे में. यही वाली जो एक है कि ये नेगेटिव में काम करती है. अभी कम से कम हमारे मुल्क की हद तक तो दीज आर वेरी अर्ली डेज़. हमें अपना एक्सपीरियंस, मेरा ख्याल है जो सोहेल भाई कह रहे थे कि वो शेयर करते कि इस दवा के साथ क्या हमने देखा, तो उसमें टाइम लगेगा. मे बी जब नासिर साहिब साहब बताएंगे तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तो विल प्रोबेबली बेनिफिट मोर. थैंक यू वेरी मच. सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए. थैंक यू सो मच. अब मैं नेक्स्ट सेशन की तरफ चलती हूँ. अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया की. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर सैयद अजमल काज़मी साहब को. काइंडली सर तशरीफ़ लाएँ पैनलिस्ट्स में. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर शहाब खान साहब को. सर प्लीज़ कम टू द स्टेज. डॉक्टर अनिल कुमार, काइंडली कम टू द स्टेज. डॉक्टर अजमल मुगल सर प्लीज़. ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोफेसर डॉक्टर इक़्तिदार तौफीक साहब को. सर प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुझे इक़बाल अफरीदी साहब और रज़ा रहमान साहब के बाद बात करनी है, लिहाजा बात करने का मौका बहुत थोड़ा ही मिलेगा और यही हुआ. तो उस हिसाब से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन एक नया तरीक़ाकार है जापानीज़ का, उसको वो पीछा कुचा कहते हैं. एंड दैट शोज़ के मतलब आपने अपनी बात जो है वो मैक्सिमम कोई 16 स्लाइड्स में पर स्लाइड 20 सेकेंड्स लें और 6 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करें. तो उसी फॉर्मूले के तहत मैंने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई और मैं 6 मिनट पर ही अपना टाइमर लगा लेता हूँ ताकि बाकी डिस्कशन का आप लोगों को टाइम मिल जाए. सो दिस इज़ मी विद सम ओवर ग्रैंडियोज आइडियाज़ के. बहुत लोग मुझे जानते होंगे, जानता कोई भी नहीं, लिहाजा मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ. फॉर द लास्ट अबाउट कपल ऑफ डेकेड्स में ये काम कर रहा हूँ. ऑगमेंटेशन और जब मैग्नीफिकेशन के मायने मैंने देखे तो पता चला कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है. ऑगमेंटेशन का मतलब ये है कि जब आप मैग्नीफाई करते हैं, दिस वाज माय टास्क बेसिकली, कि मुझे खाली ये बताना है कि मैग्नीफिकेशन ये दवाई करती है कि नहीं करती है. थोड़ा सा मैंने ओवर शूट किया है क्योंकि मुझे इस बात का भी ख्याल था कि मैंने जिन लोगों के सामने बात करनी है उन्होंने मुझे ओवर शूट करना सिखाया है.
कैरिप्राज़ीन की हम बात कर रहे हैं, इट्स अ न्यू ड्रग, ऑब्वियसली नोवेल ड्रग, वी ऑल आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्राइंग न्यू ड्रग्स। एग्लोमेलेटिन आई थी तो हम सब लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन अल्टीमेटली पता चला कि वो ड्रग इतनी इफेक्टिव नहीं है, सो उसको छोड़ दिया था उसके बाद। एंड नाउ दिस द टाइम ऑफ कैरिप्राज़ीन। डॉक्टर रज़ा ने ऑलरेडी मतलब नेगेटिव सिम्टम्स के साथ ही साथ मोड ऑफ एक्शन और डोपामिन रिसेप्टर्स की बात इतनी कर ली। सो सबसे बड़ी बात तो है कि जिसे खुदा रखे उससे कौन चखे। FDA अप्रूव्ड ड्रग है। वट एवर यू हैव सेंस अबाउट FDA, मेरा जो भी नज़रिया हो FDA की ऑथेंटिसिटी के बारे में, बट द पीपल बिलीव इन इट ऑब्वियसली। सो FDA अप्रूव्ड है, लिहाजा इस दवाई को लिखने में कम से कम आपको कोई कानूनन पकड़ नहीं सकता अगर आपने इसको नेगेटिव या पॉजिटिव सिम्टम शिज़ोफ्रेनिया में लिखा है। यूजेस के बारे में बात ये हो रही थी कि मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। हम ये बात नहीं कर रहे कि सेरिनेस और क्लोरोप्रोमज़ीन की, हम ये बात कर रहे हैं कि मतलब ये कौन कौन सी इंडिकेशंस में दी जा सकती है एज एन एडजंक्ट थेरेपी। हर चंद के मोनोथेरेपी का जिक्र भी इसमें आ गया। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको 6 मिनट में मुकम्मल करूँगा। So one picture shows schizophrenia, the other one shows the mania, and the third picture shows the depression. So the bipolar disorder covers in this picture. Receptors, obviously, all the game of receptor interactivity. D2 की बात की, D3 की बात की, 5HT1A receptors की बात की, schizophrenia की बात हो गई। So this drug in question, इसका improvement है, PANSS स्केल में देखा गया, CGI स्केल में देखा गया। मेटाबॉलिक इश्यूज इसमें कम आ रहे हैं, लेकिन जो एक साइड इफेक्ट जो कि लिटरेचर प्रमोट कर रहा है, जो शो कर रहा है, वो हाई रेट्स एंड एकथीसिया एंड EPS इसमें आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। फिर ऑगमेंटेशन देखा गया क्लोज़ापीन में, क्योंकि ऑगमेंटेशन की बात हो रही है तो 12 ट्रीटेड रेजिस्टेंट केसेस के जो बाय द केन्स क्राइटेरिया रेजिस्टेंट पेशेंट्स थे, उसमें 75% इम्प्रूवमेंट देखा गया। ये स्टडी सारी इंटरनेट पे मौजूद हैं, मतलब कुछ मुझे इन लोगों ने भी प्रोवाइड की थी, और जब जाके देखा तो एम्पल लिटरेचर मौजूद है। एंड परहैप्स दिस ड्रग इज बीइंग यूज्ड ग्लोबली ऑन अ लार्जर स्केल। क्लोज़ापीन रेजिस्टेंट के बारे में बात हुई कि कैरिप्राज़ीन वाज फाउंड टू बी इफेक्टिव एज अ मोनोथेरेपी एज वेल। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मोनोथेरेपी के सिलसिले में हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। Negative symptoms, again, augmentation to the other antipsychotics as well as monotherapy. The literature shows that it has a benefit, a clear-cut, significant benefit. Depression, 1.5 milligram daily for 4 weeks trial. HAM score पे देखा, score कम हुआ, there is a clear-cut improvement. Clinical improvement up to 70%. तो एक तो rated improvement है, दूसरी जो clinical improvement देखा गया वो भी इतना आया। फिर talking about the OCD, the indication which is not being given here and perhaps not indicated in FDA approval, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि 1.5 मिलीग्राम से लेकर 3 मिलीग्राम डेली तक दिया गया, तो इसमें येल ब्राउन स्केल में इम्प्रूवमेंट आया, and up to more than 25% improvement in 77% of the patient it was shown. We have done, हमने 2 पेशेंट्स में दिया है, बिकॉज हम एक्सपेरिमेंट नई दवाई को ट्राई करते हैं, जिसमें से एक आउटडोर पेशेंट था और एक इंडोर पेशेंट है। जो इंडोर पेशेंट है उसको बड़ा मेथोडिकली हम देख रहे हैं, डेली के हिसाब से उसकी रेटिंग करते हैं। 1.5 मिलीग्राम शुरू किया था दवाई, अभी 3 मिलीग्राम पे पहुँचे, एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन हिज स्कोर, यू कैन सी। एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट स्लाइड, which just to show you not to make such slides. Thank you very much. 32 seconds still are remaining in my presentation. Thank you very much. मेरा अलार्म बजने दीजिए, उसके बाद जाऊँ। 17 seconds, 16 seconds. नहीं रुक जाओ ना यार, मैं भी टाइम रज़ा को नहीं बुलाया था नीचे, और इकबाल आफरीदी को तो कुछ कहा ही नहीं। 3, 2, 1, 0 in 6 seconds. Sir, thank you so much for the talk. Now I'll request the panelists to kindly talk a few words about the treatment protocol of schizophrenia. Sir, अजमल आपसे शुरू करते हैं। पहले तो थैंक यू हमारे
کہ یہ اس سیمینار میں بلایا گیا، اور یہ ایک نئی دوا کا اضافہ ہے ایز اے اینٹی سائیکوٹک، اسپیشلی شیزوفرینیا کے لیے. اور جب بھی نیگیٹو سمٹم کی بات آتی ہے تو بہت عرصے سے ہم ایک تو نیگیٹو سمٹمز کو ڈفرینشیٹ کرنا کلینکلی سم ٹائمز ڈپریشن کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور چونکہ ہماری ڈائگنوسس ابھی تک اتنی ایز پرفیکٹ نہیں ہے، اور سبھی ہم جو سینئر ہیں وہ سم ٹائم انیشیلی ایک کیس پیشنٹ آتا ہے تو اس کو ہم ڈپریشن ڈائگنوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ نو، اس کے سمٹمز جو تھے ڈپریشن والے وہ ایکچولی نیگیٹو سمٹمز آف شیزوفرینیا تھے. تو یہ پرابلمس تو ابھی بھی ہیں سائیکیٹری میں. اور میڈیسن کی بات کریں تو پازیٹیو سمٹمز ڈیلوژنل، سائیکوٹک اور مار دھار کرنے والا پیشنٹ، اس کے لیے تو بہت اچھی دوائیاں ہیں اور ہم یوز بھی کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹس بھی ملتے ہیں. ہمیں جب زیادہ پرابلم آتی ہے نیگیٹو سمٹمز کو ٹریٹ کرنے میں، جب ایک پیشنٹ آئسولیٹڈ ہے، میوٹ ہے، کوئی فنکشنلٹی نہیں ہے، کام نہیں کرتا، اس میں ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے. تو دس از ون آف دی میڈیسن. جیسے جب میں آیا تو ڈاکٹر رضا بھی بتا رہے تھے بائیو کیمسٹری، نیورو ٹرانسمیٹرس کا رول. تو اس سے یہ ہے کہ ہوپ کہ یہ نیگیٹو سمٹمس میں جب ہم یوز کریں گے اور اسٹارٹ تو کر دیے تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ہمارے نیگیٹو سمٹم کے پیشنٹس کو کنٹرول کرتی ہے. آئی ہوپ دس ول بی اے گڈ ایڈیشن اینڈ وی کین ہیلپ بیٹر ٹو اوور کرونک اسکیزوفرینک پیشنٹس. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی نئی دوا آئے تو اور اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو اے نیو میڈیسن. I have used this medicine in Karachi in more than 15-20 patients. It has shown some improvement in few patients, but you need more time to find out how good this drug is as compared to other drugs. ڈاکٹر رضا الرحمان نے بہت اچھا ڈسکرائب کر دیا سارا کہ اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے اور کن کن ریسیپٹرس پہ یہ افیکٹ کرتی ہے. تو یہ تو کلوزاپین سے ذرا ہو سکتا ہے سپیریئر دوا ہو، کیونکہ اس میں ایک سلائیڈ میں نے دیکھی ہے اور اٹس ویری انٹرسٹنگ سلائیڈ کہ اس کے اندر کے کلوزاپین ریزسٹنٹ پیشنٹس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں ایز این آلٹرنیٹیو. اٹس سم تھنگ آئی ڈنٹ نو دیٹ. باقی ساری باتیں تو وہ ہو گئی ہیں، نیگیٹو سمٹمز بھی ہو گئے ہیں، پازیٹیو سمٹم بھی ہو گئے ہیں. اور ڈاکٹر اقتدار توفیق کی ایک بھرپور تقریر اور ان کا بڑا اچھا انداز سے پریزنٹیشن بھی ہوا ہے جو سب کو اچھا لگا. ابھی فی الحال تو یہی ہے. آئی ایم تھینکفل ٹو جینکس اینڈ all other psychiatrists coming here and attending the program. سہیل کا جو پوائنٹ تھا وہ اٹس ویری ویلڈ کہ اٹ شوڈ بی مور انٹریکٹیو سیشن. اینڈ ون تھنگ وچ آئی تھنک از مسنگ ہیئر از وی جسٹ ٹاک اباؤٹ دا میڈیسنس. وی نیور ٹاک اباؤٹ دا رول آف سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن آف پیشنٹس. And it is, I think it is very, very important to have some understanding of the role of psychiatric rehabilitation. Because if the patient, even if the patient recovers completely, then the patient to go back into the community and then the family and to live a normal life, he must go through some sort of psychosocial rehabilitation with psychoeducation of the family. Otherwise, one day or the other, they will stop the medicine and the patient is going to relapse. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I will first of all thank you the organizers for arranging this topic of newer antipsychotic. جب ہم as psychiatrist علاج کی طرف جاتے ہیں تو یا ہمارے پاس جو فیملیز لے کے آتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ پیشنٹ بہتر ہو جائے.
अब ये बेहतर की डिफिनीशन बड़ा वेग है. क्या एज अ साइकियाट्रिस्ट हम रिस्पॉन्स को टारगेट करेंगे, रिमिशन को टारगेट करेंगे या रिकवरी को टारगेट करेंगे? अल्टीमेट गोल तो रिकवरी होनी चाहिए. और जितना थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, रिकवरी पे जाते जाते बात अक्सर रुक जाती है. पॉजिटिव सिम्टम्स को तो हेलोपेरिडोल भी बहुत अच्छा कवर कर रहा था. जब सेकंड जनरेशन आए तो इन्होंने क्लेम किया कि नेगेटिव सिम्टम्स को भी कवर करते हैं. वक्त ने बताया कि शायद उतना अच्छा कवर नहीं किया नेगेटिव सिम्टम्स को. और रज़ा साहब की जो टॉक थी अबाउट नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, इस पे तो मैं यही बोलूँगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पूरा डे के सिम्पोजियम हो, क्योंकि इट इज़ मच मोर ट्रिकी टू पिक, टू डायग्नोज एंड ट्रिकियर टू ट्रीट. न्यूअर एंटीसाइकोटिक है, क्लेम है कि इट इज़ इफ़ेक्टिव इन नेगेटिव फीचर्स एज वेल. टाइम विल टेल अस कि कितना इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन hope is always there and a newer thing, and we are hoping it will be a better thing. Thank you. Thank you, Janice, for giving us opportunity to talk about this drug. जैसे आप सबको पता है कि ये ड्रग बहुत ही यंग है हमारी पॉपुलेशन के लिए. जैसे कि प्रीवियसली जितनी भी ड्रग्स आई हैं, रिसेंटली एरिपेप्राजोल, ब्रेक्सीपेप्राजोल का भी अभी सुनने में आ रहा है कि वो आ रही है, एसेनापिन भी आ रही है. मगर ये हमारी पॉपुलेशन पे किस तरीके से रिएक्ट करती है, ये हमने कभी भी इस पे काम नहीं किया. अब काफ़ी सालों के बाद एक नई एंटीसाइकोटिक लॉन्च हुई है. मैंने जेनेक्स को ये आइडिया दिया था कि हमें अपनी पॉपुलेशन के ऊपर एक स्टडी करनी चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन किस तरीके से इसको रिएक्ट करती है. हमने एक छोटी सी पायलट स्टडी की क्लिनिक पे कि रैंडमली अपने पेशेंट्स को इस ड्रग को प्रिस्क्राइब किया. कुछ ऐसे अनोखे साइड इफ़ेक्ट आए जो कि इन्होंने मेंशन नहीं किए हुए थे. अब कल की डेट में मेरे पास एक पेशेंट आई है जिसको 6 वीक्स हुए हैं कैरिप्राज़ीन 4.5 mg पे, उसका वेट गेन हुआ है 9 kg. दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट वेट गेन जो कि हमें ओलेंजापिन से भी इतना क्विकली नहीं मिला. तो हम एक प्रपोजल पे काम कर रहे हैं जेनेक्स के साथ मिल के, और कोशिश करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन किस तरीके से इस नई ड्रग को रिएक्ट करती है. पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम, मिक्स इफेक्ट, रिमिशन, हम इन तमाम चीज़ों पे वो लिटरेचर फॉलो कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड वाइड पब्लिश हो चुका है. हमारी पॉपुलेशन क्या कर रही है, किस तरीके से रिएक्ट कर रही है इस दवा पे, हम चाहेंगे कि हम सब मिलके इसके ऊपर काम करें ताकि हमारा भी लाइफ स्टाइल इससे बेहतर हो सके. ऑल्दो इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल कंपेयर टू अदर एंटीसाइकोटिक बहुत कम है. सिवाय नोज़िया के बाकी इससे जितना कोई साइड इफ़ेक्ट प्रोमिनेंट विजिबल हो नहीं रहा. डोज इफ़ेक्टिव है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, सिंगल डोज में दे सकते हैं. अगर किसी को सेडेशन होती है तो सिर्फ नाइट के टाइम पे हम दे सकते हैं. हर हिसाब से कन्वीनियंट है, मगर इसकी एफिकेसी के हवाले से हमारी पॉपुलेशन में अभी भी क्वेश्चंस काफ़ी बाकी हैं. तो जब हम सब मिलके इसको पेशेंट इस ड्रग को प्रिस्क्राइब करेंगे तो इसके आउटकम के बाद हम कह सकेंगे कि ये दवा हमारी पॉपुलेशन के लिए कितनी इफ़ेक्टिव है. थैंक यू. थैंक यू. इसी पैनल में हमारे साथ शामिल थे डॉक्टर शुएब, जो कि ही कुडंट जॉइन अस, बट उन्होंने अपनी टॉक एक वीडियो के थ्रू भेजी है, तो आइए उनको सुनते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम ब्रिगेडियर डॉक्टर शुएब अहमद है. पे डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का इदारा डॉक्टर ए.क्यू. खान सेंटर का मैं होता हूँ, और मैं इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ. ये साइकेट्री का एक बहुत बड़ा इदारा है कराची के अंदर, ख़ास तौर पर जहाँ पर मनशियात का इलाज भी है और साइकेट्रिक डिजीज़ का भी इलाज होता है. रिहेबिलिटेशन सेंटर बड़ा अच्छा हमारा यहाँ पे चल रहा है. आज मुझे जेनेक्स ने एक दावत दी है कि मैं थोड़ी सी बात करूँ जो ये अपनी नई प्रोडक्ट लेकर आए हैं, नोवल एंटी साइकोटिक जो है, कि स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से उसका क्या रोल है, कैरिप्स का रोल क्या है, या वो कहाँ पर जो वो ज़्यादा कारआमद है. जैसा कि अभी तक की जो स्टडीज़ है उसके मुताबिक इसका पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम स्किज़ोफ्रेनिया दोनों ही में इसकी कारकर्दगी जो है वो बहुत बेहतर है. हमने भी इसको अपने कुछ मरीजों पे तजर्बा किया है और अच्छा उसका जो हमें रिजल्ट मिल रहा है. पॉजिटिव स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत डेवास्टेटिंग इलनेस है. साइकेट्री का जो है वो मेन जो बड़ी बीमारियां हैं उसमें सबसे बड़ी बीमारी जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया है, और जो जिस शख्स को मुतासिर करती है उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो तबाह कर देती है.
اور یہ بہت اس کا انسیڈیس آنسیٹ ہوتا ہے, بہت مرتبہ آپ کو پتہ نہیں لگتا, ینگ ایج میں شروع ہوتی ہے, اس لیے اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. کسی کی بھی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ معدوم ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اچھی طرح سے نہ تو پڑھ لکھ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو اپنی لائف کے اندر جو وہ ایڈجسٹ کر پاتا ہے. اب جو پازیٹیو اسکیزوفرینیا ہے اس میں ہوتا یوں ہے کہ پیشنٹ کو بہت سے ایسے سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ بڑے اسٹرینج ہوتے ہیں باقی لوگوں کے لیے, لائک کہ اس کو آوازیں سنائی دینا شروع کر دیتی ہیں. وہ کہتا بھی ہے گھر والوں سے کہ دیکھیں مجھے یہ آوازیں آ رہی ہیں, کہ آپ کو بھی آ رہی ہیں؟ تو آپ کہتے ہو کہ نہیں ہمیں تو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. کہتا ہے کہ آپ بہرے ہو گئے, مجھے تو اتنی زور زور سے آوازیں آ رہی ہیں, میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, مجھے نقصان پہنچانے لگ رہی ہیں. پھر تھوڑی سی اس کو جب اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید لوگوں کو نہیں ہو رہی, صرف مجھے ہی ہو رہی ہے, تو وہ اس کو بہت گھبراہٹ کا احساس ہوتا ہے, اور اکثر پھر وہ اس کو چھپانے لگ جاتا ہے. اور لوگ صرف ہم سے یہ آ کے بتاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اکیلے بیٹھتا ہے, خود سے باتیں کرتا ہے, اشارے بھی کرتا ہے. تو یہ وہی ہے کہ ان آوازوں کو وہ رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی, اور جب اس کے آس پاس کوئی آتا ہے تو ایک دم سے وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے, چپ کر جاتا ہے اور ایسا نہیں ہونے دیتا. پھر اس کو یقین ہونے لگ جاتا ہے بہت ساری چیزوں کا, جس کو ہم ڈیلیوژنس کہتے ہیں. جو پہلی میں نے بات کی ہے اس کو ہیلوسینیشنز کہا جاتا ہے, جو کہ کسی بھی ہمارے حواس خمسہ میں آ سکتے ہیں, مثلا ہمارے سننے میں, ہمارے دیکھنے میں, ہمارے سونگھنے میں, ہمارے ذائقے میں, یا ہمارے محسوس کرنے میں جو نا وہ آ جاتے ہیں, اس کو ہیلوسینیشنز کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو جب ایک دوسری کنڈیشن ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوژنز. تو ڈیلیوژنز جو ہے وہ بیسیکلی ایسا خیال یا ایسا پختہ یقین ہے جس کو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, جتنی مرضی لاجک دے دیں, وہ اس ڈیلیوژن سے ہٹتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بالکل کہہ رہے ہوں گے, لیکن وہ شخص تو میرے خلاف ہے, وہ تو مجھے مار دے گا, میرا نقصان کر رہا ہے, میرے پیچھے اس نے جاسوسی لگائی ہوئی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, بہت سارے اور طرح کے ڈیلیوژنز بھی اس پہ ہوا کرتے ہیں. پھر اس کا جو ہے وہ ڈیلیوژنل موڈ ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے آس پاس کچھ ہونے والا ہے, جو چیز مجھے نقصان پہنچائے گی, یہ میرے ساتھ مجھ سے تعلق ہے اس کا جو ہے. پھر اس کو اور اسی طرح کے جو ہے وہ اظہار وہ کرنے لگ جاتا ہے. اسی کنڈیشن میں اس کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت منتشر ہو جاتا ہے, ڈس آرگنائز سا اس کا بیہیویئر ہوتا ہے اس پازیٹیو اسکیزوفرینیا کے اندر, اور ایگریشن کا ایلیمنٹ بھی اس پہ بہت زیادہ آنے لگ جاتا ہے, کہ وہ زیادہ غصہ کرنے لگ جاتا ہے. اور جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو انٹریٹڈ چھوڑا جائے تو وہ لوگوں کا نقصان بھی کر سکتا ہے. اس لیے یہ کنڈیشن جو ہے اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. جتنا جلدی ہو سکے آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. بہت جو بھی آپ کے شہر میں یا علاقے میں جو مستند سائیکیٹرسٹ ہے, جو کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ ہے, آپ اس کے پاس جائیں اور اس کی ہدایت پر عمل کریں. چونکہ اس بیماری کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دماغ کے کچھ کیمیائی عناصر کی بے ترتیبی سے ہے. جب تک کہ ان کو آپ دوبارہ ترتیب میں نہیں لاؤ گے تو آپ کا علاج ممکن نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم فلاں بابے کے پاس چلے جائیں گے, وہاں چلے جائیں گے, تعویذ کر لیں گے, دم کر لیں گے, یہ کر لیں گے, تو یہ بیماری ان چیزوں سے نہیں جاتی, بلکہ اور گہری ہوتی جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. اور جب تک ہمارے پاس پیشنٹ پہنچتا ہے تو وہ بیچارہ پہلے ہی بہت زیادہ جو وہ تجربات سے گزر چکا ہوتا ہے اور اس کی بیماری پختہ ہو گئی ہوتی ہے. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے, یا میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اس کو بہت جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. شکریہ. میں تمام پینلسٹس کی شکر گزار ہوں, آپ لوگ تشریف لائے سر, تھینک یو ویری مچ. اب ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں. ریئل ورلڈ ایکسپیرینس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد نصر سعید صاحب نے. آئیے دیکھتے ہیں کہ سر کیا بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. انفارچونیٹلی آئی واز دیر فار کوائٹ سم ٹائم. یہاں پہ اس وقت کینیڈا میں صبح کے 5-5:30 بجے کا ٹائم ہے, تو I was thinking to talk about cariprazine. MashaAllah, I can see some very prestigious name of psychiatry here. Iqbal Afridi صاحب ہیں, باقی بہت سارے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں. So I'm very grateful to سجاد کہ انہوں نے کچھ موقع دیا. ریئل لائف ایکسپیرینس کی جب بات کرتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً آج سے 2 سال پہلے کیریپرازین ریلار کے نام سے لانچ ہوئی تھی. اور ریلار میڈیکیشن آف کورس it was not approved in that sense. وہ ہر ایک کو اویلیبل نہیں تھی کیونکہ پرائز پے کرنی پڑتی. کینیڈا میں ہیلتھ سسٹم زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے.
तो कैरिप्रोजिन के लॉन्च के बाद वो कुछ पेइंग पेशेंट्स ही सिर्फ खरीद पा रहे, जो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ता था। लेकिन तब से हमने कैरिप्रोजिन मुख्तलिफ पेशेंट्स में देनी शुरू की और उसके मुख्तलिफ जगहों पे डिसऑर्डर्स में ट्राई किया। इट्स अ गुड ड्रग ऑब्वियसली, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत सारी अद्वियात अवेलेबल हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए, इसी तरह कैरिप्रोजिन भी है। बट कुछ इसमें एहतियात है कि किन लोगों में आपको एहतियात करनी। एक तो ये कि हमारे यहाँ एल्डरली पेशेंट्स को अक्सर एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन दे दी जाती है, इसमें बहुत एहतियात नहीं। कैरिप्रोजिन से रिलेटेड ये है कि जी समटाइम्स अगर आप एल्डरली लोगों में इसको दे दें तो वहां पे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वर्स हो सकती है। 2 इंडिकेशंस में ये एफडीए से अभी तक अप्रूव्ड है, तीसरी मेरा ख्याल है मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा नहीं और वो भी इंडिकेशन शायद अप्रूव हो गई है, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर्स में और स्किज़ोफ्रेनिया, दोनों बीमारियों में अप्रूव्ड है। बाइपोलर 1 में डिप्रेशन के केसेस में और स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस में। एंड आई हैव सीन दैट in some people where mood stabilizers were not working the way they should be, so cariprazine was effective, it was helpful, and it definitely controlled the mood swings in bipolar 1 patients, especially the depressive episodes. लेकिन इसके साथ साथ एक एहतियात हमें बाइपोलर 1 पेशेंट्स में बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि शुरू में कुछ साल पहले एक रिसर्च स्टडी आई कि जो बाइपोलर पेशेंट्स हैं उनमें अगर पैरोक्सिटीन दे दी जाए तो सुसाइडल रिस्क बहुत इंक्रीज हो जाता है। सो वो उससे काफी एसएसआरआईज के बारे में क्रिटिसिज्म भी हुआ। यहाँ पे ये एहतियात बहुत जरूरी है कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, बाइपोलर है और उसमें आप कैरिप्रोजिन दे रहे हैं, तो आपको सुसाइडल रिस्क को थोड़ा सा इनिशियली असेस करके आगे चलना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी एहतियात से वो चीजें अगर बेहतर हो सकती है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। कैरिप्रोजिन यूजुअली मतलब हम लोग यहाँ पे 6 to 9 मिलीग्राम्स पर डे से ज्यादा अभी तक मैं नहीं गया। So usually we start at 1.5 milligrams, we push it up to 3, 4.5, 6, maximum of 9 in divided dosage or a single dosage, and it works effectively in both the situation. Most of the time we try to give once a day dosage because it's convenient for the patient. Extrapyramidal side effects हो सकते हैं और उसके लिए एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस आप इस्तेमाल आपको करनी पड़ेगी कुछ केसेस में, not always. But anticholinergic should be given in a higher dosages, sometimes smaller. So in real life situation, if you ask me, cariprazine is one of the good options in lots of other drugs availability across. And Pakistan, I'm fortunate, it's a fortunate thing कि नई दवाई अभी पाकिस्तान में लॉन्च हो जाए, because usually हम पाकिस्तान में बहुत सालों से ये देखते रहे हैं कि पाकिस्तान में दवाइयाँ उस वक्त आती हैं जब वो इंटरनेशनली या तो चल नहीं रही होती या फिर इतना लेट हो चुका होता है कि इसके बारे में बहुत सारी बात हो चुकी होती है। जैसे डेपो इंजेक्शन अभी भी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक से पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। एनीवेज, दीज वर माय सम ऑफ द थॉट्स। इफ आई एम थैंकफुल अगेन टू सजाद एंड जेनिक्स फार्मा। If you want to ask me any question, then I can respond to it. Do we have any questions from the house? Sir, thank you very much. आपने हमें join किया, आपने हमारे लिए time निकाला. Thank you so much. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. In the end, I will request Deputy Director Syed Sajjad Kazmi Sahab for the concluding remarks. अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया। और कराची साइकेट्री में फॉर लास्ट 25 years आई बीन विजिटिंग यू व्हेन आई वाज द रिप्रेजेंटेटिव। और वहाँ से और यहाँ तक का सफ़र जो है वो उसमें मैं तमाम आप जितने भी सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर इकबाल अफरीदी, प्रोफेसर रज़ा रहमान, नईम साहब, नदीम साहब, अजमल काज़मी साहब, ज़हीरुद्दीन साहब, कर्नल शाह साहब, अजमल मुग़ल साहब,
اور باقی تمام لوگ. تو مطلب میرے لیے جینکس میں جب ہم نے 5 ایئرز بیک جوائن کیا تھا تو بہت کنفیوژنس تھیں. کوئی کووڈ کا ٹائم آیا, پھر دوبارہ کووڈ آیا, تمام چیزیں اسٹارٹ ہوتی تھی پھر ختم ہوتی تھی. لیکن آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے آج الحمدللہ جینکس از ون آف دی ٹاپ نیم سرونگ ان دی نیورو سائیکیٹری فیلڈ. اور ان پرٹیکولر جو ہم نے ہمیشہ سے ایک چیز سیکھی تھی, مرحوم مسرت حسین صاحب بھی موجود تھے, اس کے بعد آپ سب لوگ, کہ دا فرسٹ ان کلاس اور دا بیسٹ ان کلاس میڈیسنس, جہاں جو بھی آرگنائزیشن پرووائڈ کرتی ہے ود اکانومی اور ود اسٹرانگ اویلیبلٹی, تو وہ آرگنائزیشن ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. تو الحمدللہ جینکس فارماسیوٹیکلس نے بہت ہی فرسٹ ان کلاس میڈیسنز اور دا بیسٹ ان کلاس میڈیسنز ایون ان دا فیلڈ آف پیڈیاٹرک ایپیلیپسی, اسکیزوفرینیا, ڈپریشن, انزائٹی. تو ہم بہت سارے مالیکولز, اور بھی بہت سارے ایسے مالیکول ہیں جو پاکستان میں اب تک اویلیبل نہیں ہیں اور جو ہماری پائپ لائن کے اندر موجود ہیں, ان تمام مالیکول سے ہم کام کر رہے ہیں. اور اگین ایک لفظ جو ہم نے شروع میں سیکھا تھا آپ لوگوں سے, کہ کوئی بھی آرگنائزیشن اگر تھراپیوٹک ریلیشن شپ پہ کام کرتی ہے, دا ریلیشن شپ بٹوین دا کیئر گیور, پیشنٹ اینڈ دا ڈاکٹر, وہ آرگنائزیشن بہت آگے نکلتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے اسی فلاسفی کو فالو کیا ہے اب تمام کی. اور ہم اور بھی بہت سارے ایسے فیوچر کے پلان ہیں جس کے اندر آپ کے پیشنٹس کو بہت سے پولی پل کا کانسیپٹ آ رہا ہے. پاکستان میں پہلی پولی پل ہے نیورولوجی میں, جب تک نہیں ہے, اب تک ایک ہی صرف اولنزپین اور فلاکسیٹین کا کمبینیشن اویلیبل ہے. لیکن فرسٹ ٹائم ہم ڈیمنشیا کی مارکیٹ کے اندر بھی پولی پل لے کے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ دیٹ وڈ بی ایڈڈ بینیفٹ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نئی اینٹی سائیکوٹکس ہیں جس کے اندر اسیناپائن وی ہیو آلریڈی گاٹ دی اپروولس, تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ ہم لے کے آ رہے ہیں. تو لفظ نہیں ہے میرے پاس. 25 سال کا جتنا بھی آپ لوگوں کی سپورٹ رہی, اس کا ہی ایک پروڈکٹ میں بھی موجود ہوں آپ سب کے سامنے. تو آپ سب کا بہت شکریہ یہاں آنے کا. اور آخر میں اپنے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر مسٹر کاشف شیخ, ہی از دا مین بیہائنڈ آل دی فلم. جتنی بھی سپورٹ مجھے ملی ہے پچھلے 5 سال میں, وہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے باس نہ ہوتے یا میرے سپروائزر نہ ہوتے, ایک ویژنری لیڈر, تو شاید یہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا. تو آئی ووڈ ریکویسٹ مسٹر کاشف شیخ فار فیو ورڈز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. It's a great honor for us. You all are here, all senior doctors, professors, and the whole psychiatry. And میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جس طریقے سے untiredly you are working for the society. پوری سوسائٹی کو یہ ایک بلیسنگ ہے میرے خیال سے. جتنے بھی پیشنٹس موجود ہیں اس سوسائٹی میں, تو ان کے لیے یہ تمام جو یہاں پر اس ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی پروفیسر سعید نے ایک بات کہی تھی کہ کچھ ڈرگز جو انٹرنیشنلی اویلیبل ہوتی ہیں اور پاکستان میں بہت لیٹ آتی ہیں, یا تو وہاں پہ پہلے ہی چل رہی ہوتی ہیں یا پھر جب چل کے بند ہو جاتی ہیں تو پھر ہم شاید انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس پلیٹ فارم پہ وی پرومس یو کہ ایز ارلی ایز پاسبل آپ کے پیشنٹ کے لیے جو بیسٹ میڈیسن جو انٹرنیشنلی اویلیبل ہوں گی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایز ارلی ایز پاسبل اس سوسائٹی کو ہیلپ کرنے کے لیے ضرور یہاں پہ اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ. وی آر ورکنگ آن اٹ, وی آر ورکنگ آن آور R&D. اینڈ جو نیو مالیکول, جو بھی انٹرنیشنلی مالیکولز ہیں جو فرسٹ ٹائم ان پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ وی ول انٹروڈیوس, اینڈ وی آر ود یو for the support, for the helping the ailing patient, for you, for the new treatment, and inshallah ta'ala for your all support, we will do more better and we will serve the nation inshallah. Thank you very much once again for all of you for being here. Thank you so much, sir. In the end, I will request Managing Director Genix Pharma Kashif Sheikh Saab and Deputy Director Syed Sajjad Kazmi Saab to kindly come on the stage for the shield distribution. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی سر محمد اقبال آفریدی صاحب کو. سر پلیز تشریف لائیں. سر پروفیسر ڈاکٹر رضا الرحمان صاحب.
سر آپ لوگ کائنڈلی اسٹیج پہ موجود رہیے گا, ہم اپنے پینل آف ایکسپرٹس کو بلائیں گے. ڈاکٹر اجمل کاظمی صاحب. ڈاکٹر ندیم اقبال صاحب. ڈاکٹر اجمل مغل صاحب. سر ڈاکٹر نعیم صدیقی صاحب. سر ڈاکٹر شہاب خان صاحب. ڈاکٹر انل کمار پلیز. مس مبشرہ. Now is program کی روح رواں ڈاکٹر فاطمہ توفیق. تھینک یو.